دریاؤں کو خطاب کرتا، دریاؤں کے پانی رک جاتے ہیں، لیکن وہ بدبخت ایسے تھے نام نہاد مسلمان، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اگر میرا پیغمبر طائف کی بستی میں لہو لہان نظر آتا ہے تو یقین جانیے یہاں پیغمبر کا پورا خاندان خون میں لہو لہان نظر آتا ہے۔ میدان کربلا پورا خاندان، پورا خاندان، یعنی کیا کوئی لڑائی کا کیا تصور؟ لڑائی تب ہوتی ہے ادھر بھی افرادی قوت، ادھر بھی افرادی قوت، ادھر بھی ہزاروں ہوں، ادھر بھی ہزاروں ہوں، ان کے پاس بھی اسلحہ ہو، ان کے پاس بھی اسلحہ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ ان کے پاس ہے۔ یہ 72 افراد ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ 3 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن آفرین نہ ان کی نمازوں میں فرق آتا ہے، نہ عبادت میں فرق آتا ہے، نہ تلاوت میں فرق آتا ہے۔ اور محرم کی جب 10ویں تاریخ ہوئی، پھر اس ماحول میں جنگ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، جنگ کو مسلط کر دیا گیا۔ یہ ہونا تھا، اس کے چہرے پہ بدنما داغ لگنا تھا اس بدبخت کے، اور شہادت کا یہ عظیم منصب انسان اس خاندان کو ملنا تھا۔ وہاں پر پھر تیر چلے، نیزے چلے، خنجر چلے، پتہ نہیں کیا کچھ چلا۔ قیامت کا منظر قیامت سے پہلے دنیا نے دیکھا، قیامت کا منظر، یعنی قیامت بپا کی گئی۔ محرم الحرام 10ویں تاریخ میدان کربلا، قیامت بپا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، سر کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، خون کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور امام کا سر نیزے کی نوک میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا عجیب و غریب منظر ہوگا، کیا انداز شہادت ہے، کیا انداز شہادت ہے۔ کہتے ہیں قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر، وہ پہنچے بارگاہ حق میں کیسے سرخرو ہو کر، یعنی مزہ آیا ہوگا خدا کو بھی کہ آج میرے دربار میں یہ خاندان، پیغمبر کا خاندان، نزاکت میں پڑھنے والا، ناز و نام میں پڑھنے والا، یہ پیغمبر کا ذاتی کھانا، یہ آج میرے اوپر قربان ہو کے آیا ہے۔ تو بہرحال جب ظہر کا وقت ہوا، حضرت حسین نے اشارہ کیا اگر تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کر دیا جائے، ہم تسلی کے ساتھ نماز ظہر کو ادا کر لیں۔ ان کی طرف سے انکار کر دیا جاتا۔ پھر تلواروں کے سائے میں، تیروں اور نیزوں کی بارش میں امام بھی صلاۃ ظہر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی پر اقبال بولتا ہے، نہ مسجد میں، نہ منتر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اوے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایسی نماز تجھے اے سی میں مزہ نہیں آتا، کولر میں مزہ نہیں آتا، پنکھے چل رہے ہیں، پھر اور محراب سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سجدہ کی طرف دیکھ، میدان کربلا، وہ تپتی ہوئی ریت، تپتی ہوئی ریت، 10 دن کا پیاسا، وہاں پر مجال ہے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، مظالم کا شکار ہو کر، نہ عبادت میں فرق آتا ہے، نہ تلاوت میں فرق آتا ہے، نہ قیام میں فرق آتا ہے، نہ رکوع میں فرق آتا ہے، نہ ان کے سجدے میں فرق